السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ لاؤنج کی فضا گھمبیر تھی۔ پورے کمرے میں ایک ایسا سکوت چھایا ہوا تھا جو چیخ چیخ کر اندرونی طوفانوں کی گواہی دے رہا تھا۔ سرفراز صاحب سامنے رکھے میز پر اپنی انگلیوں سے بے مقصد دھیرے دھیرے دستک دے رہے تھے، جیسے الفاظ کو تلاش کر رہے ہوں، لیکن ان کے چہرے پر چھائے خوف اور پریشانی نے ہر ممکن جملے کو چھین لیا تھا۔ ان کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی کی طرف جاتی، کبھی سکینہ کی طرف اور کبھی منہل پر، جو آنکھوں میں آنسو لیے خاموش بیٹھی تھی۔ سکینہ، تمہاری بیٹی نے یہ کیا کر دیا؟ سرفراز صاحب کی آواز کپ کپا رہی تھی، جیسے ان کے اندر موجود خوف زبان پر آ گیا ہو۔ میں میر ہادی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ میرے پورے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ان کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور آنکھوں میں گزرے لمحوں کا غبار تھا۔ ان کے ذہن میں صرف وہ یادیں گردش کر رہی تھیں جب ان کی بیٹی اور میر ہادی کی نسبت طے ہوئی تھی۔ میر ہادی کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور احترام پر مبنی رہے تھے، لیکن اب وہ سب کچھ خاک ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ منہل، جو صوفے کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی خوابناک آنکھوں میں حیرت اور غم کا طوفان تھا۔ منہل ایک نہایت دلکش لڑکی تھی، نازک نقش و نگار اور گلابی رنگت والی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی مصور کی تخلیق ہو، لیکن اس وقت اس کی خوبصورتی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کمرے کی فضا میں صرف دکھ، پریشانی اور شرمندگی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ منہل نے دھیمی لرزتی آواز میں کہا، جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ آپ بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہیں۔ وہ تو ہمیشہ ان کے ذکر پر خوش ہوتی تھی، پھر یہ سب؟ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رک گئے، جیسے اس کا دل ماننے کو تیار نہ ہو کہ اس کی بہن ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ میر ہادی کا ذکر آتے ہی کمرے کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ میر ہادی ایک ایسا نام جو طاقت، غرور اور محبت کا مجسمہ تھا۔ وہ ایک قداور وجیحہ شخص تھا، چوڑے کندھے، گہری مقناطیسی آنکھیں جو کسی کی بھی روح تک کو چھو سکتی تھیں، اور چہرے پر ہمیشہ ایک ایسا اعتماد اور غرور جو اس کی شخصیت کی گہرائی کو اور بڑھا دیتا تھا۔ وہ جب اپنوں سے محبت کرتا تھا تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن جب دھوکہ دیا جاتا تھا تو وہی میر ہادی ایک ایسا طوفان بن جاتا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دیتا تھا۔ سرفراز صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ میر ہادی کو خبر ہوئی تو وہ اپنی سرد جاندار آواز میں صرف اتنا کہے گا، سرفراز صاحب، مجھے جواب چاہیے، اور یہ جواب دینا سب سے مشکل کام ہوگا۔ ہم نے کہا تھا سکینہ، بچوں کو قابو میں رکھو۔ سرفراز صاحب کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ اور ہادی؟ ان کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ شاید وہ ہم سے ناراض تھی۔ سکینہ کی کمزور آواز نے خاموشی توڑی، لیکن ایسا قدم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لاؤنج میں رکھی بڑی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن وہ روشنی بھی جیسے اندر کے اندھیرے کو مٹانے میں ناکام تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا، جیسے کسی فیصلے کے انتظار میں ہو۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر سرفراز صاحب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ رات بھر بے چین رہنے کے بعد اگلی صبح جب انہوں نے حوصلہ مجتمع کیا اور میر ہادی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، اور جیسے ہی پہلی گھنٹی بجی، میر ہادی کی گہری سنجیدہ آواز دوسری جانب سے سنائی دی، جی انکل۔ سرفراز صاحب نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، لیکن جیسے آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ ہادی بیٹا، تم ذرا گھر آ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، اور یہ لرزش میر ہادی نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ میر ہادی جو اپنی چمچماتی شیشے کی دروازوں والی کارپوریٹ آفس میں بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سرفراز صاحب کا اس طرح بلانا غیر معمولی تھا، اور یہ چیز اسے کچھ الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر تھوڑا سا جھکا، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا، اور ایک لمحے کے لیے خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ سوال بار بار گونجنے لگا۔
مگر اس نے فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کیا۔ اس کی صبح کی میٹنگ بے حد اہم تھی، ایک ایسا موقع جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن سرفراز صاحب کی آواز میں موجود بے چینی اور ان کی عزت جو ہادی کے دل میں بے حد تھی نے اسے خاموشی سے سر ہلانے پر مجبور کر دیا۔ جی انکل، میں آتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر سوچوں کے سائے تھے۔ وہ ایک وجیہہ مرد تھا جس کی شخصیت کسی شہزادے کی طرح شاندار تھی۔ اس کی گہری مقناطیسی آنکھیں کسی کے بھی جذبات کو بھانپ سکتی تھیں، اور ان آنکھوں میں اس لمحے تجسس اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش سرد مگر بے حد دلکش تھے۔ تیکھی ناک، ہلکی داڑھی اور مضبوط جبڑا اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نمایاں کرتے تھے۔ اس کی پیشانی پر بال واضح تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے تاثرات پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بال جو ہمیشہ سلیقے سے پیچھے کی جانب سیٹ کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی اس کی بے عیب شخصیت کا حصہ لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور آفس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چلنے کا انداز اس کی شخصیت کی طرح پروقار اور مضبوط تھا۔ آفس کے عملے نے اسے سلام کیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے خاموشی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کے شیشے میں ایک لمحے کے لیے اس نے اپنا عکس دیکھا، جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ ہر صورت میں اس معاملے کا سامنا کر لے گا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک سیاہ چمچماتی ہوئی لگژری کار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، اور جیسے ہی گاڑی سڑک پر آئی اس کے دماغ میں مختلف خیالات گردش کرنے لگے۔ سرفراز صاحب نے آخر مجھے کیوں بلایا؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ یا اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا؟ اس کی مضبوطی اور تحمل ہمیشہ اس کا خاصہ رہے تھے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ خود جا کر سمجھے گا۔ گاڑی کی رفتار معمول سے زیادہ تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک سرد سکون تھا، جیسے ہر لمحہ اس کے قابو میں ہو۔ جب وہ سرفراز صاحب کے گھر پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس کی پرشکوہ شخصیت مزید نمایاں ہو گئی۔ اس نے اپنے کوٹ کی آستین درست کی اور آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہیں فوراً سرفراز صاحب پر پڑیں، جو صوفے پہ بیٹھے بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ سکینہ بیگم بھی وہیں موجود تھی۔ ان کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی، اور منہر جو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ انکل، سب خیریت؟ ہدی کی آواز میں مضبوطی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی تجسس تھا۔ سرفراز صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں جھک گئیں۔ ہادی نے ان کے تاثرات کا فوراً اندازہ لگا لیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سرفراز صاحب کے الفاظ دھیرے دھیرے ادا ہو رہے تھے، جیسے وہ اپنی ہمت کو مجتمع کر رہے ہوں۔ ہادی آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سرفراز صاحب پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، مگر اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو۔ اب ایک خاموشی چھا گئی جو اس بات کی منتظر تھی کہ کب یہ سکوت ٹوٹے اور حقیقت سامنے آئے۔ لاؤنج کی فضا بے حد بوجھل تھی۔ ہر طرف ایک غیر محسوس دباؤ چھایا ہوا تھا، جیسے کمرے کی دیواریں بھی اس بوجھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، مگر سرفراز صاحب اپنی بات شروع کرنے کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مروڑتے، پھر ایک گہری سانس لے کر ہادی کی طرف دیکھتے، مگر اس کی شخصیت کی گہری اور روب کے سامنے ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے۔ ہادی صوفے پر بالکل سیدھا بیٹھا تھا، اس کی نظریں سرفراز صاحب پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے چھپا ہوا ضبط کسی کو محسوس ہو رہا تھا۔ جب خاموشی حد سے زیادہ طویل ہو گئی تو ہادی نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، انکل، آپ کو جو بات کرنی ہے کھل کر کہیے۔ ہلکان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو بھی معاملہ ہے ہم بیٹھ کر سلجھائیں گے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا اعتماد اور مصلحت تھی جو وہاں موجود ہر شخص کو تسلی دینے کے لیے کافی تھی۔ سرفراز صاحب نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، اور سکینہ بیگم جو پاس بیٹھی ہوئی تھیں تھوڑا سا اپنی جگہ پر سمٹ گئیں۔
منہل بھی ایک کونے میں دبکی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، مگر ہادی کے یہ الفاظ سن کر اس نے اپنی آنکھوں کو پونچھنے کی کوشش کی۔ سرفراز صاحب نے ہادی کی طرف دیکھا، ان کی نظریں نم تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا اور شروع کیا، بیٹا، بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات تم سے کیسے کریں۔ ہم تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتے آئے ہیں، تم سے کبھی کچھ چھپایا نہیں اور آج بھی نہیں چھپائیں گے، چاہے یہ بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور لرزتی ہوئی آواز میں جاری رکھا، تمہاری ہونے والی بیوی، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ کل رات گھر چھوڑ کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ جملے کمرے میں گونجتے رہے۔ ہر کوئی سانس روکے ہادی کے رد عمل کا منتظر تھا، مگر وہ اپنی جگہ بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی واضح تاثر نہیں تھا۔ اس کی گہری آنکھیں، جو عموماً ہر جذبات کو عیاں کر دیتی تھیں، اس وقت پتھرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وہ بس خاموشی سے اپنی مٹھی کو بھینچ لیتا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سرفراز صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں مزید کہا، بیٹا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یہ سب کیوں کر گئی۔ ہم نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی، اسے ہر چیز دی جو وہ چاہتی تھی، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں خوش رکھے گی۔ لیکن ان کی آواز بھرا گئی اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ ہادی نے آخر کار اپنی نظریں ان کی طرف اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر دہک رہی ہو، مگر وہ اس آگ کو باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے نہایت دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، انکل، میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر کوئی الزام نہیں دوں گا۔ جو ہوا ہے وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا۔ لیکن وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ مجھے اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ وہ جو فیصلہ کر کے گئی ہے، اس نے میری اور اپنی تقدیر کا راستہ الگ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا انداز اتنا مضبوط اور سرد تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جیسے ساکت ہو گیا۔ منہل نے گھبرا کر سکینہ بیگم کی طرف دیکھا اور سکینہ بیگم اپنی جگہ پر سمٹ گئیں، جیسے ہادی کے روب کے سامنے بے بس ہوں۔ ہادی نے اپنی نظریں لاؤنج میں موجود ہر فرد پر گھمائیں اور آخر میں سرفراز صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو مجھ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور یہ عزت ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بغیر کسی جذباتی اظہار کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم مضبوط اور باوقار تھے، لیکن کمرے میں موجود ہر فرد جانتا تھا کہ وہ قدم ایک دل ٹوٹنے والے انسان کے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی لاؤنج کی فضا مزید بوجھل ہو گئی اور سرفراز صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی کرسی پر سر جھکا لیا۔ صبح کا وقت تھا اور گھر کی فضا ابھی بھی اتنی ہی بھاری تھی کہ ہر ایک کے دل پر گزر رہی تھی۔ سرفراز صاحب کی بیٹی کے بھاگنے کے بعد گھر میں ہر کسی کی حرکت محدود ہو چکی تھی، لیکن آج منہل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے کالج جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ منہل اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہمیشہ ہی سب کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ اس کی بڑی گہری آنکھیں، جو اکثر خوابوں میں کھوئی رہتی تھیں، آج عزم سے چمک رہی تھیں۔ اس کے گالوں کی ہلکی سی لالی اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت اس کے چہرے کو اور زیادہ دلکش بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے چمکدار بالوں کو سلیقے سے جوڑا تھا اور کالج کے لیے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا تھا، جو اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ سیدھی اپنی ماں سکینہ بیگم کے پاس پہنچی۔ سکینہ بیگم باورچی خانے میں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں فکر کی گہری لکیریں موجود تھیں۔ منہل نے جھجکتے ہوئے کہا، اماں، میں کالج جا رہی ہوں، آج ایک ضروری لیکچر ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ سکینہ بیگم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، میں نے کہا تھا نا، کچھ دن تم گھر پر رہو، ماحول ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے بابا راضی نہیں ہوں گے۔ تم جانتی ہو جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد ان کا غصہ اور ہماری پریشانی دونوں بڑھ چکی ہیں۔ منہل نے نرم لہجے میں جواب دیا، اماں، میں جانتی ہوں، لیکن یہ لیکچر بہت ضروری ہے۔
اگر میں آج نہ گئی تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، مجھے کالج جانے دیں پلیز۔ سکینہ بیگم نے ایک گہری سانس دی۔ وہ اپنی بیٹی کی معصومیت اور ضد کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جانا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے منہل کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اسے دعاؤں کے حصار میں رخصت کر دیا۔ منہل جیسے ہی گھر سے نکلی، اس نے اپنی چمکتی ہوئی گلی کو دیکھا۔ دھوپ کی ہلکی روشنی ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی، لیکن اس پرسکون ماحول کے پیچھے چھپے خطرے سے وہ بے خبر تھی۔ وہ گلی پار کر رہی تھی اور اس کا دل خوش تھا کہ وہ آج اپنا ضروری کام مکمل کر لے گی، لیکن اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ منہل نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے اور زور سے چلائی، کون ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی کے دروازے سے 2 آدمی نکلے، جنہوں نے فوراً منہل کو پکڑ لیا اور پوری طاقت سے چیخنے لگی، چھوڑ دو مجھے، مدد کرو۔ لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے فوراً اس کے منہ پر ایک سفید کپڑا رکھ دیا اور منہل کی مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور اس کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آدمیوں نے اسے فوراً گاڑی کے اندر ڈالا، دروازہ بند کیا اور گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ گلی پھر سے خاموش ہو گئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن سکینہ بیگم کی دعاؤں کے باوجود ان کی بیٹی ایک خطرناک کھیل کا شکار بن چکی تھی۔ اندھیرے کمرے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، لیکن وہ ہوا بھی منہل کے خوف کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی کلائیاں رسی سے سختی سے بندھی ہوئی تھیں اور وہ فرش پر بے بسی سے پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ بے حد سرد تھا اور دیواروں سے عجیب سی سیلن کی بو آ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار خوفزدہ لہجے میں چیخ رہی تھی، کون ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ چھوڑ دو مجھے، میرے بابا تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کی آواز اس ویران کمرے میں گونج کر واپس آ رہی تھی، جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل دھڑکنے کی رفتار حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی تھک کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا معصوم دل خوف سے لرز رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ مزید گزر چکا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر سے آتی روشنی نے اندھیرے کمرے کو چیر کر رکھ دیا اور وہ روشنی سیدھی منہل کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں روشنی کی شدت کی وجہ سے چندیا گئیں اور اس نے اپنی نظریں زمین پر جھکا لیں، مگر جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کے قابل ہوئی، اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میر ہادی تھا۔ وہی میر ہادی جسے وہ ہمیشہ بھائی کہتی تھی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ اس کا وہ مضبوط قد، گہری آنکھیں جو کسی کی روح تک جھانک سکتی تھیں، اور چہرے پر وہ مخصوص سختی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی، آج بھی ویسی ہی تھی۔ لیکن آج کے ہادی میں کچھ مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ وہ نرمی تھی نہ شفقت، بلکہ ایک سرد خاموشی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ منہل کے لب لرزنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، ہادی بھائی آپ؟ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ میر ہادی چند لمحے چپ کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک بے تاثر سی خاموشی تھی، لیکن اس کی آنکھیں منہل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی گہری نظریں جیسے ہر بات کہہ رہی تھیں، لیکن اس کا لب ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ منہل کے قریب آیا۔ اس کے قدم مضبوط اور پر اعتماد تھے، جیسے وہ اس کمرے کا مالک ہو۔ منہل خوف سے تھوڑا پیچھے سرکنے کی کوشش کی، مگر اس کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہادی بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی اور خوف کا امتزاج تھا۔ میر ہادی نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی اور وہ بولا، بھائی، آج تمہیں میرا یہ رشتہ یاد آ رہا ہے منہل؟
کیا تمہاری بہن کو یہ یاد تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی؟ یہ سن کر منہل کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، ہادی بھائی، جو بھی ہوا اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ… میر ہادی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اب سرد اور دھیمی تھی، مگر ہر لفظ منہل کے دل پر چوٹ کر رہا تھا۔ قصور؟ تمہارا قصور یہی ہے کہ تم اس خاندان کا حصہ ہو جس نے میری محبت کا مذاق بنایا۔ تمہاری بہن نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا اور تم اس بات سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ منہل کی آنکھوں میں آنسو مزید بھر آئے۔ ہادی بھائی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہادی نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کر رہا تھا، اور بولا، تکلیف؟ منہل، اب تکلیف دینے کی باری میری ہے۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم جان سکو کہ دھوکہ دینے کا درد کیا ہوتا ہے۔ منہل کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ ہادی کے سرد اور بے لچک لہجے میں کہے گئے الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھول جاؤ اپنے منگیتر کو، ہادی کی آواز گونجی تھی جیسے پتھر پر کوئی تیز وار کیا گیا ہو۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ یہ سن کر منہل کا پورا وجود جیسے لرز اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں گر پڑی اور ہادی کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت بڑی آنکھیں جو ہمیشہ خوابوں اور معصومیت سے بھری رہتی تھیں، اب خوف اور بے یقینی سے لبریز تھیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ سے مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتے رہے ہیں، اور آپ تو آپ ہی سے محبت کرتے تھے۔ منہل کے لرزتے لبوں سے نکلے یہ جملے کسی فریاد سے کم نہیں تھے۔ ہادی جو ہمیشہ مضبوط اور پرسکون دکھائی دیتا تھا، آج ایک طوفان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی کسا ہوا غصہ تھا اور گہری بے رحم آنکھیں منہل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کا گندمی بے عیب رنگ اور مضبوط جبڑا اس کی سخت شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی یا نرمی نہیں تھی۔ منہل کی آواز ہلکی ہچکیوں میں بدلنے لگی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہادی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے قریب جھک کر اس کا منہ اپنے سخت ہاتھ سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط اور سرد تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے رحم چمک تھی جو کسی بے وفا سے بدلہ لینے والے شخص کی ہوتی ہے۔ تمہاری بہن نے میری محبت اور عزت کا تماشا بنا دیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کو روند ڈالا۔ ہادی کے الفاظ دھیمے مگر قاتلانہ تھے۔ رہی بات تمہیں بہن سمجھنے کی، تو وہ تعلق اس وقت ختم ہو گیا تھا جب تمہاری بہن نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب تم سے نیا تعلق بنے گا، ایک ایسا تعلق جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ منہل کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے گال جو ہمیشہ گلابی رہتے تھے اب زرد ہو چکے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ… وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب ہادی کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس کے گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور منہل کا نازک چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ہادی کا چہرہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لب سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ تم مجھے دھمکی دو گی؟ ہادی کی آواز دھیمی لیکن خطرناک تھی، جیسے وہ اپنی آخری حد پر ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں یہاں سے بچانے آئے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے منہل۔ تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ منہل نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ زندگی اور خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، آج غم اور خوف کی تصویر بن چکا تھا۔ ہادی بھائی، خدا کے لیے یہ سب مت کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو میری بہن سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے کیوں؟ ہادی نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا جو منہل کے لیے اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ بدلہ؟ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔
یہ بدلہ نہیں منہل، یہ انصاف ہے۔ تمہاری بہن نے میری عزت کو روند ڈالا اور تم اس خاندان کا حصہ ہو جس نے میرا مذاق بنایا۔ تمہیں میری طاقت اور محبت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ منہل کی آواز اس کے پیچھے گونج رہی تھی، نہیں ہادی بھائی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ لیکن ہادی نے دروازہ بند کر دیا اور کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ منہل کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، وہ بے بس اور لاچار تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ کبھی اس قید سے آزاد ہو سکے گی؟ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی، سوائے مولوی صاحب کی تسبیح کے دانے گرانے کی ہلکی سی آواز کی۔ سفید چمکتے ہوئے فانوس کی روشنی پورے کمرے کو جگمگا رہی تھی اور میر ہادی ایک تخت پر کسی بادشاہ کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بے لچک سردی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو اس کے وجیحہ اور روبدار چہرے کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا کروفر تھا کہ ہر کوئی اس کے سامنے دب جاتا تھا۔ منہل کو جب ملازمہ کھینچتے ہوئے لے کر آئی تو وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کے قدم بار بار لڑکھڑاتے تھے۔ منہل کا معصوم دھان پان وجود اس وقت کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے اس کی بے بسی کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ اس کا لباس جو نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ تھا، اس کے گال پر خشک تھپڑ کے نشان کے ساتھ اس کی بیجارو مددگاری کی گواہی دے رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے لا کر میر ہادی کے برابر بٹھا دیا اور اس کے سر پر ایک لال دوپٹہ رکھ دیا۔ جیسے ہی منہل نے اپنے قریب بیٹھے ہادی کو دیکھا، اس کے دل میں ایک جھٹکا سے لگا۔ ہادی کی وہی مضبوط اور سخت نظریں جو ابھی اس کے لیے بھائی جیسی محبت سے بھری ہوتی تھی، آج اس کے لیے دھمکی اور خطرے کا نشان بن چکی تھی۔ منہل نے فوراً وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہادی نے تیزی سے اس کی نازک کلائی کو پکڑ لیا۔ اس کی مضبوط گرفت سے منہل کا پورا وجود جیسے لرز اٹھا تھا۔ ہادی جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور دھیمی لیکن سنگین آواز میں بولا، امید کرتا ہوں تم میری طاقت سے واقف ہو منہل، لیکن اگر نہیں ہو تو میں تمہیں اچھی طرح کروا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے ہر لفظ کے ساتھ ایک زخم دیا جا رہا ہو۔ منہل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ بے خوفی سے بولتا رہا، تمہارے بابا اس وقت اپنے دفتر میں ہیں، اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت ان کی نوکری ختم کروا سکتا ہوں۔ اور سوچو، اگر وہ دل برداشتہ ہو کر دفتر سے نکلیں اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا تم یہ سب سہ پاؤ گی؟ ہادی کی آواز میں چھپی سرد دھمکی نے منہل کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بے آواز ہو گئی۔ منہل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن وہ بولنے کی ہمت کھو چکی تھی۔ اس کی پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بے بسی میں ہادی کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، جو ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مولوی صاحب کی طرف مڑا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، ہادی نے اپنی گہری آواز میں کہا، اور اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت چکا ہو۔ منہل کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور منہل کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کے سب خواب ٹوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہادی کی دھمکیوں کی گونج اور اس کی سخت نظریں منہل کے وجود کو جیسے مفلوج کر رہی تھیں۔ ہادی نے ایک آخری بار منہل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی جیت کو انجوائے کر رہا ہو۔ منہل نے ہادی کو بے بسی سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے احتجاج کا واحد نشان تھے۔ منہل کے لیے یہ نکاح اس کی زندگی کا وہ فیصلہ تھا جس کے بعد اس کی ہر خوشی، ہر امید اور ہر خواب ختم ہو گیا۔ ہادی کی جیت اس کی بربادی بن گئی اور اس نکاح کا ہر لفظ اس کے لیے زنجیر کی ایک اور کڑی تھا۔ لاؤنج میں دھواں دھواں سا ماحول تھا۔ میر ہادی ایک قیمتی سگار ہاتھ میں لیے آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کے ایک خالی گوشے پر مرکوز تھیں، لیکن دماغ ماضی کے دھندلکے میں کہیں بھٹک رہا تھا۔
سگار کا دھواں ہوا میں پیچ و خم کھاتا ہوا اس کے گرد ایک جال سا بن رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط کروفر والے انسان کی طرح وہاں بیٹھا ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کی سخت لکیروں میں چھپی ہوئی کشمکش کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کی سوچیں اس دن پر جا ٹھہری جب اس کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لمحہ جب وہ اپنے دفتر سے نکل کر سرفراز صاحب کے گھر پہنچا تھا، اس کی نظروں کے سامنے واضح ہو رہا تھا۔ یاد آیا جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو پورا گھر پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرفراز صاحب کے چہرے پر موجود جھریاں اور لرزتی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، ہادی ہمیں معاف کر دو۔ پھر وہ جملہ، وہ حقیقت، جیسے کسی نے اس کے دل پر چاقو چلایا ہو، تمہاری منگیتر ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہادی کی گرفت سگار پر مضبوط ہو گئی۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونجی تھی، عزت، اس کی، اس کے خاندان کی، اس کے نام کی۔ وہ بزنس کی دنیا میں ایک مغرور، سخت گیر انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ اس کے دشمن بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ مذاق اڑاتے، طنز کرتے کہ یہی انجام ہوتا ہے غصے والے مردوں کا۔ ہادی کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، نرمی دکھائی تھی، اپنی منگیتر کو وہ سب کچھ دیا تھا جو اس کے بس میں تھا، لیکن بدلے میں اسے دھوکہ ملا۔ محبت ایک مذاق بن گئی ہے۔ اس نے سگار کا کش لیتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ پھر منہل کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، اس معصوم سی لڑکی کا جو ہمیشہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتی، جس کے کہے اس کے گھر کی خاموش دیواروں کو زندگی بخش دیتے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسی کے ساتھ یہ سب کروں گا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے پچھتاوا آیا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات کو جھٹک دیا۔ یہ سب اس کی بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالات نے مجھے مجبور کیا ہے۔ عزت بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ سگار کا آخری کش لیتے ہوئے اس نے اسے ایش ٹرے میں دبا دیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ ہادی کی چال میں وہی غرور اور بے خوفی تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور دروازہ دھیرے سے کھولا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اندر جو منظر اس کا منتظر ہے وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میر ہادی کے قدم زمین سے جڑ گئے۔ اس کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ منہل زمین پر بے جان سی پڑی تھی اور اس کے گرد خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بن چکا تھا۔ ایک طرف فروٹ باسکٹ پڑی تھی اور دوسری طرف وہ چھری جو اب خون آلود ہو چکی تھی۔ ہادی کا دل زور سے دھڑکا اور ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے دنیا اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ منہل، اس کی آواز گھٹی ہوئی نکلی۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا اور دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ اس نے منہل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے زندگی نے اس کے وجود کو چھوڑ دیا ہو۔ منہل، آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بے چینی سے اس کے گال تپ تپانے لگا، لیکن منہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل خوف سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ہمیشہ اپنے اعصاب پر قابو رکھنے والا ہادی اس وقت مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ اس نے فوراً منہل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا خدا اسے کچھ نہ ہو۔ باہر پورچ میں پہنچتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منہل کو لٹایا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے انجن کی آواز رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی اور وہ سپیڈ میں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے منہل کے بے جان چہرے کا منظر بار بار آ رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے گاڑی کی بریک ماری اور منہل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر! اس کی آواز میں بے بسی اور خوف واضح تھا۔
ایمرجنسی کے عملے نے فوراً منہل کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور اندر لے گئے۔ ہادی باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر ہادی، لڑکی کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، یہ ایک پولیس کیس بن سکتا ہے، لیکن ہم آپ کی حیثیت اور عزت کا خیال رکھتے ہیں، اب دعا کریں کیونکہ ابھی حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے ہادی کو مزید پریشان کر دیا۔ ہادی خاموشی سے کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں اور ہاتھ بے بس انداز میں اس کی گود میں پڑے تھے۔ وہ بار بار اپنے فیصلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں اکیلا کیوں بھیجا؟ یہ سب میری غلطی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے ذہن میں منہل کے مسکراتے چہرے کا منظر آیا، وہی معصوم لڑکی جو ہمیشہ زندگی سے بھرپور دکھائی دیتی تھی، آج وہی لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود میر ہادی تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا میر ہادی اپنی زندگی کے تمام فیصلے دوبارہ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ساری تلخیاں، وہ ساری غلط فہمیاں اور وہ ساری بدلے کی آگ گھوم رہی تھی جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ لیکن آج اس کمرے کے باہر جب منہل کی زندگی خطرے میں تھی، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ چند لمحے گزرے تو ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور مسکراتے ہوئے ہادی کو خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، مگر ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ہادی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے لیے کمرے کے قریب ہی موجود چھوٹے سے اسپتال کے عبادت خانے میں چلا گیا۔ وہاں سجدے میں گر کر اس نے پہلی بار دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ظلم کرنے کا سوچا تھا وہ سب بھول جاؤں گا، مجھے طاقت دے کہ میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ منہل نیم بے ہوشی کی حالت میں اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا لیکن اس کی سانسیں اب معمول پر تھیں۔ ہادی آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم بہت نرم تھے، جیسے وہ کسی نازک چیز کے قریب جا رہا ہو۔ اس کے قریب آیا اور ایک لمحے کے لیے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہی منہل جسے وہ ہمیشہ معصوم اور بے قصور سمجھتا تھا، آج اسے اور بھی نازک اور مظلوم لگ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے منہل کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ سرد تھا، مگر اس لمحے ہادی کے دل میں ایک عزم کی گرمی بھر گئی۔ منہل، ہادی کی آواز میں پہلی بار محبت اور نرمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے غصے میں وہ سب سوچا جو مجھے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں وہی عزت دوں گا جو میں اپنی بیوی کو دینا چاہتا تھا۔ اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ منہل جو اب تک ڈری سہمی سی لیٹی تھی، آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہادی نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے آج دیکھا کہ میری ایک غلطی نے تمہیں زندگی سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو۔ منہل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ میری غلطیوں کا کفارہ ہوگا۔ منہل کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ہادی کے الفاظ پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا۔ آپ واقعی ایسا کریں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا، ہاں منہل، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی زندگی گزاروں گا جو تم نے خواب میں دیکھی ہوگی۔ تمہارے لیے سب کچھ بہتر کروں گا اور کبھی تمہیں اپنی محبت سے محروم نہیں کروں گا۔ منہل نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اس کے دل نے بھی ہادی کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہو۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور کہا، اب آرام کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دیر بعد منہل کے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ اور محفوظ دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔
سرفراز صاحب نے ہادی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ہادی بیٹا، آج تم نے جو کیا وہ ایک حقیقی مرد کا کام تھا۔ تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہادی نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیا اور کہا، انکل، یہ میرا فرض تھا اور آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں منہل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گا۔ میں نے جو غلطی کی وہ دوبارہ کبھی نہیں دہراؤں گا۔ منہل کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا سر سہلایا اور دھیرے سے بولی، منہل بیٹا، زندگی میں کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہارنا۔ مشکل وقت آتے ہیں لیکن ان کا حل خود کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ منہل نے کمزوری سے مسکرا کر سر ہلایا اور ہادی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی وہی عزم تھا۔ آج ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی زندگی کا، جس میں محبت، عزت اور اعتماد کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔